الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل الکافی سے آپ کی خدمت میں کتاب التوحید میں وارد ہونے والی احادیث کی شرح کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ آج ہم جس حدیث کو مطالعہ کریں گے وہ کتاب التوحید کے چیپٹر نمبر 2 باب نمبر 2 کی حدیث نمبر 3 ہے۔ حدیث نمبر 2 میں آپ نے یہ ملاحظہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو شیء کہہ سکتے ہیں، لیکن حد تعطیل اور حد تشبیہ سے اسے خارج کرنا پڑے گا۔ حد تعطیل کو حد ابطال سے بھی تعبیر کیا گیا ہے بعض احادیث میں، یعنی حد تعطیل اور حد ابطال سے خارج کرنا پڑے گا۔ معتزلہ در حقیقت تعطیل عقول کے قائل ہوئے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انشاءاللہ صفات کی بحث آگے آ رہی ہے، اسماء و صفات کی دقیق ترین توحید کی مباحث میں ہے کہ یا ہم ایک نوع کہہ سکتے ہیں کہ اسماء و صفات کی بحث سب سے دقیق مباحث میں ہے، بالخصوص ارادہ ہے، اختیار ہے، علم الہی ہے، یا اس طرح کے مباحث ایک بڑی اہم مباحث شمار کی جاتی ہیں۔ معتزلہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ صفات کو ثابت کرتے ہیں تو ترکیب لازم آئے گی، اور ترکیب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مرکب ہونا اور محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ لہٰذا آپ آثار صفات تو ثابت کریں گے، خود صفت کو ثابت نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عالم ہے، یعنی آثار علم جو ہیں وہ اس کے لیے حاصل ہیں، صفت علم حاصل نہیں ہے۔ قدرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حاصل نہیں ہے، آثار قدرت اللہ کے لیے ثابت اور حاصل ہیں۔ اس سے ایک نوع صفات باری تعالیٰ کا انکار لازم آیا۔ اسی طریقے سے جو اشعری تھے انہوں نے تشبیہ کے قائل ہوئے اور وہ تشبیہ کی طرف گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام اوصاف کو انہوں نے اس طور پہ ثابت کیا کہ جیسے وہ موجود ہیں اور جیسے ان کے معنی ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح لیا، صرف کیف کو، کیفیت کے قائل نہیں تھے کہ کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ میں بحث انشاءاللہ کسی اور مورد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں کلامی مباحث کے ضمن میں آئے گی، اس کے اوپر ایک تفصیلی کلام موجود ہے علماء اور فلاسفہ کا، اس کے ضمن میں اسے دیکھیں گے۔ بہرحال حد تعطیل اور حد تشبیہ اس سے خارج کر کے، یعنی حقیقت اس کے بین بین ہے، جیسے کہ آپ کی خدمت میں حدیث مبارک جو امام علیہ السلام سے منقول تھی، غالباً امام رضا علیہ السلام سے، کہ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ 3 مذاہب ہیں لوگوں کے اس ضمن میں 3 مذاہب ہیں، اور آپ نے ان مذاہب میں سے دیکھا کہ تیسرا مذہب جو ہے وہ حقیقت رکھتا ہے اور توحید ان دونوں کے مابین ہے۔ یہ حدیثیں آپ گزشتہ درس میں ملاحظہ کر چکے ہیں، اور اسی کے ضمن میں آپ نے دیکھا کہ الجمع بدون التفرقہ بدون الجمع تعطیل، صحیح، باطل نہیں تعطیل، کلمہ روایت میں منہاج البراءہ میں جو وارد ہوئی ہے اس میں کلمہ ہے تعطیل، کہ آپ اگر تفرقہ کرتے ہیں بدون جمع، یعنی اللہ کی طرف صفات کو آپ متصف نہیں کرتے، نسبت نہیں دیتے، اور فقط تنزیہ کرتے ہیں، تمام کے تمام چیزوں کی اللہ سے نفی کرتے ہیں، تو یہ تعطیل عقول کہلائے گی۔ والجمع بدون تفرقۃ زندقۃ، اور اللہ کی طرف نسبت دینا صفات کی لیکن اس میں تنزیہ نہ کرنا، تفریقے کو مد نظر نہ رکھنا، یہ زندیقیت ہے۔ والتوحید بینہما، اور توحید ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور جو مذہب ثالث تھا وہ بھی اسی طریقے سے تھا کہ آپ اس سے متعلق حدیث مبارک پڑھ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 3 میں ایک اور بحث کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بحث ہمارے پاس خاص نوعیت کی بحث ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آگے تفصیل سے مزید انشاءاللہ دیکھیں گے۔ 3 احادیث ہیں ایک ساتھ ہی، اور تینوں صحیح سند ہیں۔ پہلی حدیث مرفوع ہے، یعنی جو راوی ہیں ابی المغرا
ابی المغرا جو ہیں انہوں نے پہنچائی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام تک سند کو پہنچایا ہے۔ اس کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، سوائے یہ کہ آپ مرفوع حدیث ہے، یعنی ابی المغرا کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واسطہ حذف ہے، اس کی بنیاد پہ ممکن ہے کہ اس کو مضمر شمار کیا جائے، اور اگر مرسل شمار کرتے ہیں تو ہم اسے ضعیف کہیں گے، لیکن اس سے اگلی حدیث، حدیث نمبر 4، وہ اسی مطلب کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور صحیح سند روایت ہے، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث نمبر 4 کو سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 3 کو مرفوع حدیث، اور حدیث نمبر 5 بھی اسی معنی پر مشتمل ہے، اور اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث انہوں نے قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ تینوں حدیثیں ہمارے لیے آج کے درس میں یا اس سے اگلے درس تک ہمارے لیے قابل حل انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گی، اور ہم پھر اس کے بعد حدیث نمبر 6 سے آغاز کریں گے۔ بس حدیث نمبر 3، 4 اور 5 ایک ہی معنی کے اوپر مشتمل حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی دیکھیں ابی المغرا سے ہے۔ حدیث نمبر 4 جو ہے وہ زرارہ بن اعین سے ہے، اور حدیث نمبر 5 ہمارے پاس وہ علی بن عطیہ سے ہے۔ علی بن عطیہ یہ اس میں مشترک ہے نام، انشاءاللہ خیثمہ سے ہے، خیثمہ سے علی بن عطیہ خیثمہ سے نقل کرتے ہیں، اور خیثمہ کے بارے میں اتنا وارد ہوا ہے کہ عقیقی کہتے ہیں کہ وہ فاضل ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ عقیقی وہ علماء رجال میں سے گزرے ہیں، باپ اور بیٹا، البتہ اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال مرجحات چونکہ موجود ہیں، اس لیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دی ہے۔ یہاں پہ اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ حدیث متعدد اصحاب سے آ رہی ہے۔ ایک حدیث کا متعدد اصحاب سے آنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ امام معصوم نے اس روایت کو متعدد مرتبہ بیان کیا ہے، متعدد مرتبہ اس کو امام معصوم نے ذکر کیا ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے۔ لہذا یہ حدیث اب آپ آئیں بالفاظ دیگر، چونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں مذہب تعطیل اور مذہب تشبیہ کثرت سے پایا جاتا تھا، تو اذہان تشیع کی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت اور نشوونما اس طریقے سے کی کہ ان دونوں انحرافات سے بچا جا سکے، انحراف تعطیل سے بھی بچا جائے اور انحراف تشبیہ سے بھی بچا جائے۔ ان دونوں کو انحراف امام معصوم نے قرار دیا، کیونکہ اس کے بڑے عجیب و غریب نتائج نکلتے ہیں۔ توحید شیخ صدوق کا آپ مطالعہ کریں، اس میں آپ کے لیے یہ مباحث مزید واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ مثلا بعض قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اسی طرح زمین پہ اترتا ہے کہ جس طریقے سے ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص نیچے اترتا ہے۔ ابن تیمیہ کی طرف بھی اس طرح کے بیان کی نسبت دی گئی ہے، ثابت ہے یا نہیں ایک الگ مسئلہ، لیکن بعید نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث طبقہ تجسیم کے بہت قریب نظریہ رکھتا ہے، بہت قریب۔ آج کے دور میں مسلمانوں میں واحد طبقہ اہل حدیث ہے کہ جو ظواہر کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر بہت قریب نظریہ مجسمہ سے رکھتا ہے، اور مجسمہ کے کفر کے اوپر تمام مسلمانوں کا تقریباً اجماع ہے، اتفاق پایا جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہیں، اور تجسیم کا نظریہ باطل نظریہ ہے، توحید سے ٹکراؤ اور متعارض نظریہ ہے، ٹکراؤ رکھنے والا نظریہ ہے۔ حدیث کے اوپر آپ دقت کریں آئیں، حدیث کی سند میں پڑھ دیتا ہوں۔ علی بن ابراہیم ہے، بہت جلیل القدر شخصیت ہے۔ عن محمد بن عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ یہ بھی بہت جلیل القدر شخصیت ہے۔ علی بن ابراہیم کے بعد زمانہ امامت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ الکافی ہے غیبت صغریٰ کی کتاب، تو اپنے ایک شیخ کے بعد وہ زمانہ امامت میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں یونس سے۔ یونس جو ہے غالباً یونس بن عبد الرحمن ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں ابی المغرا سے۔ ابی المغرا ان کا نام حمید بن مثنی ہے، العجلی الکوفی سیرفی، ثقہ ہیں، نجاشی نے انہیں ثقہ قرار دیا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام و امام کاظم علیہ السلام ان دو اماموں سے نقل کرتے ہیں، اور انتہائی جلیل القدر شخصیت ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عن ابی المغرا،
یہ نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، لیکن اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، اپنے بعد اس شخصیت کا تذکرہ نہیں کر رہے کہ جس نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کو لیا ہے، اگرچہ جو حدیث نمبر 4 ہے اس میں تمام کا تذکرہ ہے۔ زرارہ بن اعین نے اسی حدیث کو امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو خیثمہ نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا حدیث نمبر 5 میں، اس لیے اس کا جبران تو ہو جاتا ہے واضح طور پہ۔ لیکن ادھر کیا وجہ ہے کہ ابی المغرا جو ہیں وہ اپنے بعد اس راوی کا تذکرہ نہیں کر رہے جس نے امام باقر علیہ السلام سے اس کو نقل کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے حالات سازگار نہیں تھے، ایسے افراد کو پکڑ لیا جاتا تھا کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث کو عالم اسلام میں نشر کرتے تھے، جیسے پاکستان میں آج کل یا بالخصوص عالم جہان میں ہی، پوری دنیا میں ہی اس طرح کی ایک آب و ہوا ہے، بعض جگہوں پہ شدید ہے، بعض جگہوں پہ شدید نہیں ہے، مختصر ہے یا ضعیف ہے، لیکن آب و ہوا اپنی جگہ پہ یہ موجود ہے کہ کس چیز کی وجہ سے پریشر ہے، دباؤ ہے، کس بنیاد پہ زد و کوب کیا جاتا ہے، فقط اہل بیت علیہ السلام کے اعتقاد اور ان کے دین کو نشر کرنے کی بنیاد پہ۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا ابو المغرا وہ امام معصوم سے ڈائریکٹ نقل کر رہے ہیں، جبکہ امام صادق علیہ السلام و امام کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ امام باقر علیہ السلام سے ایک واسطے کے ذریعے سے نقل کریں، اور وہ واسطہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس کے اسباب ہیں، اس لیے یہ حدیث صحیح شمار ہوگی۔ رفعہ، انہوں نے اس حدیث کو مرفوعاً کس سے نقل کیا ہے؟ عن ابی جعفر علیہ السلام، یعنی امام باقر علیہ السلام سے۔ امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ خلو من خلقہ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق سے خالی ہے۔ خلو جو ہے نا وہ خالی کا مصدر ہے، جیسے ضربہ کا مصدر کیا ہے؟ ضربن، صحیح ہے، علمہ کا مصدر ہے علمن، اسی طرح سے خلا یخلو کا مصدر ہے خلون، علمن کے وزن کے اوپر ہے خلون۔ اللہ اپنی مخلوق سے خالی ہے، وَخَلْقَهُ خِلْوٌ مِّنْهُ، اور اس کی مخلوق اللہ سے خالی ہے۔ وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْءٍ، جس شے کے اوپر بھی، جس چیز کے اوپر بھی شے کا اسم پڑتا ہے یا واقع ہوتا ہے، فَهُوَ مَخْلُوقٌ، وہ شے کیا ہے؟ مخلوقٌ ما خلا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ جس کو بھی آپ شے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو شے کہا جائے تو یہ مخلوق، اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے۔ میں حدیث نمبر 4 بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عدۃ من اصحابنا، کہ یہ متعدد اصحاب نے نقل کیا ہے، عن احمد بن محمد بن خالد البرقی، کہ احمد بن محمد بن خالد برقی سے نقل کرتے ہیں۔ عدۃ من اصحاب، یعنی شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اساتذہ وہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ احمد بن محمد بن خالد برقی، وہ اپنے والد گرامی عن ابی ہے محمد بن خالد سے نقل کرتے ہیں، وہ عن النضر بن سوید، اور وہ یحییٰ الحلبی سے، وہ ابن مسکان سے، اور وہ زرارہ بن اعین سے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ امام فرماتے ہیں ان اللہ خلو من خلقہ، اللہ اپنی مخلوق سے خالی ہے، وخلقہ خلو منہ، اور مخلوق اس سے خالی ہے۔ وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْءٍ، ہر وہ ذات جس کے اوپر شے کا عنوان واقع ہوتا ہے، صدق کرتا ہے، ما خلا اللہ، اللہ کے علاوہ، فہو مخلوق، وہ مخلوق ہے۔ واللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سمیع علیم ذات ہے۔ حدیث نمبر 5 دیکھیں، علی بن ابراہیم اپنے والد گرامی ابراہیم بن ہاشم سے نقل کرتے ہیں، وہ عن ابی عمیر اپنے ابی عمیر سے نقل کرتے ہیں، اور وہ علی بن عطیہ سے، اور علی بن عطیہ وہ نقل کرتے ہیں خیثمہ سے۔ خیثمہ کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلو من خلقہ، اللہ اپنی مخلوق سے خالی ہے، وخلقہ خلو منہ، اور مخلوق اللہ سے خالی ہے۔ وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْءٍ مَا خَلَى اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو ذات بھی ہے اس کے اوپر جب شے کا عنوان
صدق کرتا ہے یا واقع ہوتا ہے فہو مخلوق، اللہ کے علاوہ وہ تمام چیزیں کیا مخلوق، واللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ اس معنی کے اوپر ہمارے پاس اتنی احادیث ہیں کہ ہم معنی کے اعتبار سے اسے متواتر کہہ سکتے ہیں، اس لیے اتنی ہمارے پاس احادیث موجود ہے۔ یعنی سندوں کو آپ ایک طرف کریں اور اس معنی کی رعایت کریں دعاؤں میں اور اسی طریقے سے اذکار الہی میں، احادیث مبارکہ میں اس قدر یہ معنی ذکر کیا گیا ہے کہ تواتر کی حد تک یہ پہنچ جاتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے الفاظ مختلف ہیں۔ قرآن کریم کی آیات سے اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو وہاں سے بھی ہمیں اس کی تائید واضح طور پہ ملتی ہے۔ آئیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کو ہم نے شرح کر لی تو تین ہمارے لیے حدیثیں یا اس مضمون کی تمام جگہوں پہ حدیثیں اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گی کہ خداوند متعال اس میں مدد فرمائے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے ربط ہے یا نہیں، کیونکہ یہ کیا ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ جدا ہے اور بندہ جدا ہے، یعنی پوری خلقت جدا ہے کاملاً، کیونکہ روایت کے کلمات دیکھیں کیا ہے کہ ان اللہ خلو من خلقہ، اللہ مخلوق سے خالی ہے، کوئی ربط اللہ کا نہیں ہے، وَخَلْقَهُ خِلْوٌ مِّنْهُ، اور اس کی مخلوق اس سے خالی ہے۔ خالی کلمہ الحمدللہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں ایک بڑی تعداد عربی اور فارسی کلمات کی ہے، 70% یا 60% فارسی کلمات ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ فارسی کی چھوٹی بہن ہے اردو، اتنی اردو میں فارسی کے کلمات ہیں، اور فارسی میں عربی کے بہت کثیر کلمات ہیں، اس وجہ سے عربی اور فارسی کے اردو میں کثیر کلمات آئے۔ اس لیے جو شخص اردو کو اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ بہت سارے عربی اور قرآنی کلمات سے آشنا ہے، اور استعمال کی اس وقت کوشش ہی یہ ہے کہ اردو زبان کو ختم کیا جائے اور اردو میں انگلش کے الفاظ کثرت سے ڈال دیے جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان یعنی معاشرہ، ہمارا معاشرہ وہ لاشعوری طور پہ قرآنی کلمات سے نا آشنا ہو جائے گا، اسے اجنبی لگیں گے، مشکل لگیں گے، گراں گزریں گے اس کے وجود پہ، اسے ایک قسم کا وہ فرار کرے گا، جبکہ انگلش کے الفاظ اس کو مانوس لگیں گے، اس کی طرف رغبت بڑھے گی۔ اب یہ فضا قائم کرنا بہت مشکل کام ہے کہ ہم قرآنی کلمات کو رائج کر دیں، کم سے کم 70-80 سال چاہیے ایک چیز کو رائج کرنے کے لیے۔ تو اس ٹائم استعمار نے بڑے پیمانے پہ ایک زبان کی یلغار پاکستان کے اندر اور اسلامی ممالک میں کی بھی ہے۔ اب آپ یہ کلمہ دیکھیں نا، آپ کلمہ ایمٹی معروف کر دیں تو خالی کا ادھر خلون پتہ ہی نہ لگتا خلون کیا ہے، لیکن اگر آپ اردو کے معنی میں، ہاں اس کے بعض اوقات نقصانات کچھ ہوتے ہیں کہ ایک لفظ قرآنی لفظ ہے، اردو میں اس کا ایک الگ معنی رائج ہو گیا ہے اور قرآن میں اس کا الگ معنی ہے، وہ اس کا وہی معنی مراد لے رہا ہے کہ جو اردو میں رائج ہے۔ یہ ایک اشتباہات ہوتے ہیں، لیکن اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن لفظ سے مانوس کرنے کے لیے بہت زحمت چاہیے۔ اب جس کے ذہن میں کلمہ ایمٹی ہی ہو اور اردو میں بھی اسی طرح وہ ایمٹی لکھتا ہو، آپ اسے خالی آسانی سے خلون سے وہ آشنا نہیں ہوگا، یہ حدیث اس کے اوپر گراں گزرے گی، یاد کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ابھی یہ دیکھیں تو یہ کلمہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ان اللہ، ایک حدیث، اور حدیث بھی معنی کے اعتبار سے ایک نوع تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ 3 تو آپ نے اصحاب دیکھ لیے، آپ بقیہ صاحب کو بھی لے آئیں تو 3 سے اوپر یہ عدد پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ اگر اردو کے کلمات کی بھی رعایت کریں، ایک عام فرد، عوام الناس کا عام فرد جو توجہ کرے وہ اس حدیث کا آرام سے حافظ بن سکتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کیں، 40 حدیثیں، وہ قیامت والے دن فقیہ کے طور پہ اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث کی وجہ سے ہمارے علماء نے 40 حدیثوں کو جم کر کے اس کی شرح کا آغاز کیا۔ سب سے معروف کتاب شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور بھی بہت سارے علماء نے لکھی 40 حدیث کے، 40 حدیثاً کے نام سے شیخ بہائی کی کتاب ہے، انہوں نے خود انتخاب کیا۔ اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 حدیث معروف ہے، انہوں نے الکافی سے بالخصوص اس کا انتخاب کیا، اور
اس کی بہترین شرح کی۔ آپ بھی اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی 40 حدیثیں یاد کریں، یہ ہر فرد کے لیے ہے۔ یعنی بعض ایسے احکام ہیں یا دستورات ہیں ائمہ علیہم السلام کے، وہ ہر فرد تشیع کے لیے ہیں۔ اب یہ انسان کی ہمت میں کہ اسے اختیار کرے تو وہ اپنے آپ کو آگے لے کے چلے۔ مثلاً الکافی میں وارد ہوا ہے کہ دن میں 50 آیات پڑھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری نہیں ہوں، 50 آیات پڑھنی چاہیے دن میں۔ اگر ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اسی میں ایک حد تک قرآن پڑھ لیتا ہے، مثلا الحمد ہے اس کا تکرار کرتا ہے، وہ سورہ توحید کا ایک اور سورہ کا پہنچ جاتا ہے اگر غور کرے، بس اسے 1-2 صفحے قرآن کے پڑھنے ہیں، 2 صفحے قرآن کے پڑھنے ہیں تو 50 کا پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بہت تاکید وارد ہوئی ہے، اور مراجع اعظام بھی اس کے اوپر تاکید کرتے ہیں، حد اقل 50 آیات پڑھ لو ہر روز، قرآن سے مانوس بھی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امام معصوم علیہ السلام نے 40 حدیثیں، ممکن ہے عربی یاد نہ ہو معنی کے اعتبار ہی سے، اب یہ حدیث بھی آپ آرام سے یاد کر لیں گے، یہ جو مختصر سی۔ اسی طرح ایک دستور ہے کہ ہمارا شیعہ ہرگز وہ شخص نہیں ہے کہ وہ جس محلے میں رہتا ہے اس سے زیادہ نماز میں اور ذکر الہی میں کوئی آگے بڑھ کے ہو، وہ شخص شیعہ نہیں ہے ہمارا۔ یعنی جس محلے میں رہتا ہے نماز میں، ذکر الہی میں، عبادات میں، اسے سب سے آگے دکھائی دینا چاہیے۔ یہ معیارات آج کے دور میں فاقد ہو گئے، چلے گئے بہرحال، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں یہی ایک معیار پایا جاتا ہے۔ میں حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اسے زبانی یاد کریں، آسان سی ہے، اور اردو کلمات میں ان الفاظ کا رائج ہونا، اس سے استفادہ بھی دیکھیں ہم کیسے کریں گے۔ حدیث کے کیا کلمات ہیں؟ ان اللہ، اللہ کی ذات، خلون، خالی ہے، کس سے؟ من خلقہ، اپنی مخلوق سے، وخلقہ، اور اس کی مخلوق، خلون، خالی ہے، منہ، اللہ کی ذات سے۔ یہ ہمارے پاس پہلا اس کا معنی آتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ذکر کرتے ہیں وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْءٍ، یعنی پہلا حصہ یاد حتماً کریں کیونکہ دوسرے والا گزشتہ احادیث کی شرح میں گزر چکا ہے حصہ، کہ اللہ کے علاوہ جس ذات کو بھی شے کہا جائے گا، اللہ کے علاوہ جس ذات کو بھی شے کہیں گے وہ کیا ہے؟ مخلوق۔ اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں، لیکن جب بھی اللہ کو شے کہا جائے گا تو دوسری اشیاء کی طرح نہیں ہے۔ آئیں اب ہم اس کی انشاءاللہ شرح کی طرف آئیں، کیونکہ آپ ایک دقیق مطلب گزشتہ دروس میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے جب شے کہتے ہیں تو کیا اللہ ذہنوں میں سما سکتا ہے؟ اللہ کی ذہنی کوئی ہم تصور بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ اس حوالے سے ہم جان چکے کہ اللہ کو ذہنی طور پہ مفہوم کے اعتبار سے شے کا عنوان اللہ کی ذات پر منطبق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ حواس سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ ذہنوں میں سما سکتا ہے، اور نہ عقلوں کا قد و کاٹ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ کیسے اللہ کی معرفت حاصل کریں؟ یہ جو تیسرا باب ہے الکافی کا، وہ ہے ہی اسی موضوع کے اوپر، اس لیے معرفت کی بقیہ بحث ادھر آئے گی۔ ادھر ایک بڑی دلچسپ بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے حقیقت میں، کیونکہ تعطیل و تشبیہ کے حوالے سے بھی آپ سن چکے کہ انحرافی مکاتب پائے جاتے تھے، اور آج بھی یہ تصور پائے جاتے ہیں۔ یہ ذہن نشین کریں کہ اگر کوئی شخص توحید کے بارے میں صحیح معلومات کو حاصل نہیں کرتا قرآن اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے، تو حتماً و حتماً انحرافی توحید کا قائل ہے، وہ جیسا بھی وقت گزار رہا ہو۔ مثلا فقہ پڑھ رہا ہے، اصول پڑھ رہا ہے، اجتہاد کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر پڑھ رہا ہے، اگر وہ قرآن کریم و ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے احد توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا یا اس کا علم حاصل نہیں کرتا، انحرافی توحید کا قائل ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ان احادیث کی قیمت کو سمجھیں کہ یہ اصل دین ہے، یہ اصل تشیع ہے، اور انحرافی توحید کے باب میں مذاہب کثرت سے تھے اور آج بھی ہیں، اور ہر باب میں ہیں، فقہاء میں، متکلمین میں، علماء عقائد میں، صوفیہ میں، اور صحیح توحید بھی انہی میں ہے، فقہاء میں، متکلمین میں، فلاسفہ میں، صوفیہ میں۔ منحرف صوفیہ بھی ہیں اور علمی اور تحقیقی صوفیہ بھی ہیں، منحرف فقہاء بھی ہیں، علمی اور تحقیقی فقہاء بھی ہیں۔
آئیں اب ہم اس مطلب کو دیکھیں کہ ادھر مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس مطلب کو انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے، لیکن ابھی آپ جہد کو دیکھیں کہ ادھر کس اہم چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا نہیں؟ ایک بات بولی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو ادھر ایک سوال اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ وہابی اہل حدیث وہ منکر ہو گئے اس مقولے کے، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ اس سے خطرناک نتیجہ جس سے وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نظریہ کیوں اختیار کیا؟ ابھی نیٹ کے اوپر تو بھرا پڑا ہے، یوٹیوب پہ آپ لکھیں کہ اللہ ہر جگہ ہے تو اہل حدیثوں کے دیوبندیوں پہ فتوے آ جائیں گے، کیونکہ دیوبندی بریلوی یا صوفیزم جو علمی تحقیقی البتہ تصوف، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ اب یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کیسے ہر جگہ ہے؟ اگر ہر جگہ ہو تو مجھے بتاؤ تمہاری جوتی کے نیچے ہے، یہ مجھے بتاؤ کہ نعوذ باللہ گٹر میں ہے، ان پائپ لائنوں میں ہے، پھر ہر جگہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے ہر جگہ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ بڑی بڑی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی اور بڑے مہذب افراد نے، بعض اہل حدیث ہیں انہیں یوٹیوب میں بہت دیکھنے والے لاکھوں موجود ہیں، انہوں نے ایک لمبی کوئی گھنٹے کی ویڈیوز اس طرح بنائی ہوئی ہیں اور ثابت کیا نہیں اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ جس سے بھاگنا چاہ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محدود کر کے مخلوق نعوذ باللہ بنا رہے ہیں۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کا علاج موجود ہے ہمارے پاس، اور وہ علاج کس یعنی تو فکر کا علاج، اللہ کی ذات جو خارج میں موجود ہے وہ تو ہستی ہے، یعنی یہ جو فکر خطا ہے اس کا علاج، وہ جو وہابی ایک یا اہل حدیث غلط تفکر کر رہا ہے اس کا علاج۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو کیا ذہن میں فوراً خطور آتا ہے؟ پھر تو ہر چیز سے اللہ ملا ہوا ہے۔ اس وجہ سے بعض جاہل صوفیہ قائل ہو گئے حلول کے۔ حلول کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مختلف بندوں میں حل ہو کے اس دنیا میں آتا رہتا ہے، کبھی کسی ولی کی شکل میں آ گیا، کبھی کسی ولی کی شکل میں آ گیا، نعوذ باللہ۔ یہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے نظریہ، اگر یہ نظریہ کوئی اختیار کرے، اور یہ نظریہ ہے ہی دو جگہوں پہ زیادہ۔ سب سے زیادہ تو منحرف صوفیہ میں ہے، انحرافی صوفیہ ہر دور میں رہے، آج بھی ایسے آپ کو آپ کے ناپاک افراد افکار کے اعتبار سے مل جائیں گے، اور کچھ غالیوں میں، شیعہ غالیوں میں رہا ہے۔ شیعہ غالیوں میں عموماً اللہ کا تصور ہی غائب ہو جاتا ہے، لیکن جو رکھتے ہیں وہ اس طرح سے اسے رکھتے ہیں، جیسا کہ بعض لاہور کے ایسے تھے ذاکر ٹائپ، خدا نے جلدی انہیں الحمدللہ اٹھا لیا، اس کی باتیں بھی ایسی تھیں کہ جب اللہ نہیں تھا علی تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جب اللہ نہیں تھا تب بھی علی تھے، پھر جب علی تھے تو پھر حلول کا نظریہ اب آہستہ آہستہ اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ اسی طرح بعض لوگ اتحاد کے قائل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے الگ ہے اور ہم الگ ہیں، لیکن ہم ایسے متحد ہیں کہ جس طرح سے کپڑے میرے جسم کے ساتھ متحد ہیں، جیسے رنگ میرے جسم کے ساتھ متحد ہے۔ یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے نظریہ، یہ بھی بعض صوفیہ نے اختیار کیا اور گمراہی ہے ایسا اس نوع کا اتحاد۔ اچھا پھر کیا اب یہ یہاں پہ کیا تصور ائمہ علیہ السلام نے یہ تصور دیا، ان اللہ خلو من خلقہ، اللہ اپنی مخلوق سے جدا ہے اور مخلوق اس سے جدا ہے، والخلق خلو منہ، اور اس کی مخلوق اس سے جدا ہے، خالی ہے اس سے کاملاً۔ پھر آپ کہیں گے یار دونوں میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، یہاں پہ شیعہ علماء میں ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اب سازگار کیسے ہے یہ اگلے درس میں پڑھیں گے، آج ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ یہ اگلے درس میں ہم نقطہ پڑھیں گے کہ اگر ہم کہتے ہیں ہر جگہ اللہ ہے تو پھر کس طریقے سے آپ سازگار کریں گے چیزوں کو؟ یہ تو ذہن میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، بعض جگہوں پہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، جیسے شبہ یہ فوراً ذہن میں آتا ہے نعوذ باللہ جوتی کے نیچے یا پائپ لائن میں، گٹروں میں، اور ان جگہوں پہ نجاسات کے مقام پہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ذہن میں باطل طور پہ آتی ہیں۔ یا یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اس کا حل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں کریں گے، لیکن ادھر آج ہم کچھ دلیلیں پڑھ لیں۔ کیا یہاں پہ یہ مطلب امام کا، یعنی اب شیعہ دنیا میں آ جائیں، آپ اس سے باہر آئیں، شیعہ دنیا میں اس موضوع کے اوپر ایک نوع اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے۔ آیا اللہ تعالیٰ
مخلوق سے اور مخلوق اللہ سے ربط اور تعلق رکھتی ہے، ان احادیث کی بنیاد پہ ایک بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے، بالخصوص مدرسہ تفکیک جو مشہدی تفکر ہے اور پاکستان میں بھی اچھا خاصا رائج ہوتا جا رہا ہے، انڈیا میں رائج ہوتا جا رہا ہے، نجف میں پایا جاتا ہے، مجتہدین کی حد تک ہے، وہ اس بات کی قائل ہیں بالکل کوئی ربط نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں بینونت تامہ، یعنی کاملاً ربط ختم ہے۔ اللہ کے مخلوق سے اور مخلوق کا اللہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اسے وہ تنزیہ کہتے ہیں۔ تنزیہ اس چیز کا نام ہے کہ مخلوق کی نہ ذات نہ صفات نہ افعال وہ اللہ کے ساتھ مربوط ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور افعال وہ بندے کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کاملاً جدا ہے، اللہ کی صفات مخلوق سے کاملاً جدا ہے، اور اس کی نفی دلیل کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام کی احادیث۔ اب اصل میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک مجموعہ احادیث کا انہوں نے اٹھایا، ایک اور مجموعہ ہے جو بھی میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھوں گا، اور اسی کے اوپر اختتام کریں گے اور اس مسئلے کو اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی حل کریں گے۔ بس آپ نے پہلا تفکر دیکھا، کیونکہ حدیث سے یہ پتہ لگ رہا ہے یا نہیں، ان اللہ، یعنی ہم نے حدیث کے مطابق اپنے فہم کے تحت چلنا ہے۔ مثلا ملا صدرہ، امام خمینی، آیت اللہ بہجت یا فلاں فلاں، انہوں نے جو مرتبہ حاصل کیا یا جس نظریے کے قائل تھے وہ اپنا جواب خود دے سکتے ہیں، میں تقلید میں ان کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اندر میرے وہ نظریہ نہیں ہے، زبان سے میں اس نظریے کا دعویٰ کر رہا ہوں، کیونکہ جس نظریے کا میں دعویٰ کروں وہ کروں کہ جو میرے باطن میں موجود ہے، کیونکہ وہی میرے سامنے آئے گا۔ لہذا ان مسائل کے اوپر آپ نے اپنے مطابق چلنا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ رشد ہو، سوال کریں، غور و فکر کریں، مطالعات کریں، رشد ہو، کیونکہ یہی رشد ہے کہ جو قبر میں آپ کے سامنے آنا ہے، یہی رشد ہے جو آپ کا تعارف ہونا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے تعارف جو زبان سے ادا ہو رہا ہے، وہ تو گم ہو گیا ان فضاؤں میں، کیونکہ اندر خالی تھا، زبان سے ایک جملہ ادا کیا وہ تو ہوا میں اڑ گیا، باطن تو اس سے خالی ہے آپ کا۔ لہذا جو باطن میں ہے اس کا سامنا ہم لوگ کریں گے۔ لہذا یہاں پہ آپ دیکھیں، ان اللہ خلو من خلقہ، اللہ اپنی مخلوق سے خالی ہے، اس سے کیا یہ معنی سمجھ آتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے کاملاً جدا ہے یا نہیں سمجھ آتا؟ آتا سمجھ۔ دوسرا، وَخَلْقَهُ خِلْوٌ مِّنْهُ، اور اس کی مخلوق اللہ سے خالی ہے، اس سے یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ مخلوق اور خدا کاملاً جدا ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس مجموعہ ہے، کیونکہ حدیث نمبر 3، 4، 5 الکافی میں ہی ایک ساتھ ہیں، آپ توحید شیخ صدوق میں آئیں تو اور بھی آپ کے اس معنی کے اعتبار سے نظر آ جائیں گی۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث اب اس کے مقابلے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ والی حدیثیں تو بہت ہیں اور یہ نظریہ بھی بہت ہے کہ تنزیہ اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مخلوق کی صفات کو دور کیا جائے اور مخلوق کے اندر اللہ کی صفات سے دور اسے پاک کیا جائے، یعنی آپ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفات کا حامل قرار دے دیں گے، یہ یعنی اللہ جیسی صفات۔ ابھی اس مسئلے کو حل کریں گے کہ جب میں کہتا ہوں میں عالم ہوں، ادھر قرآن کہتا ہے کہ علیم بصیر، اللہ بھی عالم ہے، تو ہمارے دونوں میں کیا فرق ہے؟ آیا علم کا معنی تبدیل ادھر کر دیں؟ ایک مشکل پیش آئے گی یا نہیں؟ آپ کے علم کا معنی میں وہی رکھتا ہوں یعنی جاننا، تو پھر تو یہ بات لازم آئے گی کہ یہ تو اشتراک ہو گیا۔ اصل توحید یہی ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال، اس کی مانند کوئی ہستی نہیں ہے، نہ انبیاء علیہ السلام میں، نہ ائمہ علیہ السلام میں، اور نہ دیگر اولیاء میں۔ یہ بات ائمہ علیہ السلام کی واضح ہے، لیکن یہ جو مقام بلند ہے اس کو کیسے سازگار پھر کریں؟ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ایک پتھر کی طرح ائمہ علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام کو قرار دے دیں کہ کوئی چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ کی عنایات ہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورہ آیت الکرسی میں ہے کہ اللہ کے علم کا یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جتنا اللہ نے چاہا ہے۔ اب اللہ نے کتنا چاہا ہے کہ جو رسول اللہ اور امام علی علیہ السلام کو دیا ہمارے علم سے باہر ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی حدود کو معین کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی حدود کو مقید کر دیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جتنا نہیں ہے، لیکن قرار دے دیں ایک ریڑھی والے کے جتنا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آصف برقیہ قرآنی آیت کے مطابق
آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں کلومیٹر سے، کہ 2022 میں بھی ابھی ٹیکنالوجی اس جگہ تک نہیں پہنچی کہ وہ ہزاروں کلومیٹر سے ایک بہت بڑا تخت اٹھا کے ایک جگہ لے آئے، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام واصف بن برقیہ سے بھی اوپر ولایت نہیں رکھتے، اس لیے قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ اللہ کے کرشمے بہت کثیر ہیں۔ اس نے زمین کو چھوٹا بنایا تو کتنی بڑی کہکشائیں بنائی ہیں، ان سب کے اوپر بالا اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو قرار دیا ہے۔ یہ موضوع ایک تفصیلی اور موضوع ہے کہ اور بات کا انشاءاللہ تعالیٰ موضوع ہے، لیکن یہاں پہ اصل عقیدے کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اصل عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال، رزق ہے، خلقت ہے، عطا ہے، نفع ہے، نقصان ہے، زندگی ہے، موت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، اللہ کے افعال، ان تینوں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، ماتحت ہیں، شریک نہیں ہے۔ جس نے شریک ان تینوں میں سے ایک میں مانا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تو شدت سے نفی کی، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ کمزور ذہن ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے خارق العادہ کرامات اور معجزات ائمہ اطہار علیہ السلام سے ملاحظہ کیے تو یہاں پہ وہ ان کو خدا کے درجے کے اوپر لیا، بالکل اسی طرح جیسے عیسائیوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے افعال کو صادر ہوتا دیکھا تو وہ اس کے سامنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ لہٰذا یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی شدت سے نفی کی، شدت سے نفی کی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کسی کو بھی شریک قرار دینا، کسی ذات کو بھی شریک، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے امیر المومنین علیہ السلام ہو، چاہے کوئی اور ذات ہو، شریک اور پارٹنر قرار دیں گے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا باعث بنتا ہے۔ ماتحت قرار دیں گے، کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے جبریل علیہ السلام ہے، وہی لے کے آتے رہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ وہی دے رہا ہے۔ اسی طرح میں اہل بیت علیہ السلام اللہ کے ماتحت ہیں، اس لیے پھر یہاں پہ ترتیب جب آپ ٹھیک کرتے ہیں تو بہت سارے غلوف سے بچ جاتا ہے۔ اللہ نے بھی بیٹے نہیں دیے، رسول اللہ نے بھی نہیں دیے، علی نے علیہ السلام نے نہیں دیے، امام حسین علیہ السلام نے دے دیے۔ کیسے امام حسین علیہ السلام نے دے دیے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو ہٹائیں تو کچھ ان کے پاس باقی نہیں رہے گا، کسی کے پاس بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ کے ماتحت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض ہے، امر ہے، بقا ہے، وجود ہے، یہ سب جاری ہوں تو کوئی دے سکتا ہے نا، وہ اللہ کیسے کسی چیز کو دیں گے؟ اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں کہ شفاعت کا یہ سوچتے ہیں اللہ کے پاس گئے تو پکے جہنم میں، امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے تو پھر جنت میں۔ ایک تقریب کارانہ تصور ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، تمام انبیاء و ائمہ علیہ السلام وہ رحیم ہیں، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے۔ واقعات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی رحمتوں کے واقعات آپ دیکھیں، رسول اللہ نے بعض کو اپنی محفل سے نکال دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ ادھر عذاب نازل نہ ہو جائے، باہر نکل جاؤ کہ میرے اوپر عذاب نہ ہے۔ جیسے شیخ صدوق نے واقعہ نقل کیا کہ ایک جوان نے مردہ خاتون کے ساتھ زنا کیا اور باہر جب نکلا تو وہاں سے آواز آئی کہ تو مجھے نجاست کی حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہے جبکہ مجھے پاکی کی حالت میں ادھر رکھا گیا تھا، میں تیرا بارے میں شکوہ اللہ کی ذات سے کروں گی۔ اب اس جوان پہ ایک حالت تاری، رسول کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو رہا تھا، رسول نے پھر مشکل سے داخل ہوا، پھر رسول نے بار بار پوچھا کہ کیا کیا تو نے؟ کہا کہ میرا گناہ بہت عظیم ہے۔ کہا کہ اللہ کی رحمت سے بھی عظیم ہے، یہاں پہ چپ ہو گیا۔ پھر جب بتایا تو رسول نے نکال دیا، یعنی رحمت للعالمین نے اپنی محفل سے نکال دیا۔ ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین پہ وہی نازل کی کہ جاؤ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ یہی راہ ہیں، صراط ہیں، یہ عروۃ الوثقیٰ ہیں، یہ ہستیاں، یہ نور الہی ہیں جن کے توسط سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر دل کے اندر اہل بیت کی محبت کا احساس اور اللہ کی محبت کا احساس نہ ہو تو سمجھ لے کہ یہ غالی ہے یا مقصر ہے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ اہل بیت اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت ہی دل میں نہیں ہے، توحید ہی اس کے دل میں اجاگر نہیں ہوتی اہل بیت سے رابطہ قائم ہونے کی وجہ سے، پھر ان دو میں سے ایک ہے، یا بہت اس نے تقصیر کی ہے، جان کے اس دنیا میں گناہ کیے ہیں، حجاب در حجاب چڑھ گئے ہیں، خالی دعویٰ کر رہے اہل بیت کے بارے میں،
یا غلو کر چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ توحید کے راستوں سے اور صراط مستقیم اور راہ اہل بیت سے کٹ کے کسی اور وادی میں گر چکا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت تک پہنچے، اللہ تک نہ پہنچے، ناممکن ہے یہ۔ آئے میں آپ کی خدمت میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اب یہ مجموعہ تو ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے خالی اور مخلوق اللہ سے خالی ہے۔ یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے، یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ سے ایک نوع ربط ہے۔ اگر آپ نے یہ نظریہ نہ رکھا کہ اللہ سے ایک نوع ربط ہے تو ایک اور مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے بہترین طور پہ جاننا ہے، بہترین طور پہ آسان طریقے سے جاننا ہے کہ اللہ کا میرے ساتھ کیا ربط ہے، میری حیثیت کیا اللہ کے سامنے، کیا میری حیثیت ہے، وہ مناجات امیر المومنین جو مسجد کوفہ میں ہے اس کو یاد کریں۔ انت المولا وانا العبد فهل يرحم العبد الا المولا، انت المالک وانا المملوک، اللہ تو مالک ہے، میں بیچارہ مملوک، فهل يرحم المملوک الا المالک، انت الرازق وانا المرزوق، تو رازق میں مرزوق ہوں، فهل يرحم المرزوق الا الرازق۔ اس کو یاد کریں، دہرائیں، یہ جو کلمات ہیں، مناجات زبانی اس کی یاد ہونی چاہیے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی سحری کے وقت کی مناجات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس لیے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے اللہ کی طرف احتیاج اور فقر کے اعتبار سے ان کی معرفت اور احساس بھی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ گریہ کرتے رہتے تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس کتب میں وارد ہوا ہے، بھاگے ہوئے افراد ہے کہ علی کو نہیں معلوم کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے تڑپ رہے ہیں کہ جیسے سامنے کسی شخص کو ڈسا ہو تو تڑپتا ہے۔ تو کہا یہ تو علی کی ہر روز اللہ کی بارگاہ میں حالت ہوتی ہے، یعنی وہ شجاعت ترین ہستی ہیں، یہ دو چیزیں جم نہیں ہوتی، اس قدر تواضع کسی ذات کے پاس اور اتنی شجاع ہستی، یہ دو چیزیں جم نہیں، فقط اللہ کے ان اولیاء میں اور ان کے پیروں میں یہ جم ہو جاتی ہیں، جیسے مالک اشتر یا دیگر شخصیات کہ تھوک دیا مالک اشتر کے منہ پہ، ہمارے منہ پہ ایک قطرہ بھی پڑے تو غضب کا عالم دیکھیں۔ یہ جنگوں کے ہیرو مالک اشتر تھوک دیا گلی سے گزرتے ہوئے فرد نے، تو وہ غضب سے رنگ ان کا ایک لال ہو گیا، لیکن سیدھا مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، فقر کی اللہ کے سامنے اپنی حالت کو جب ملاحظہ کیا تو غضب دور ہو گیا۔ غضب کا علاج کریں، نہ کہ بھڑاس نکالے اور غضب کا شکار ہو۔ لہذا یہ احادیث کا مجموعہ بتاتا ہے کہ ربط ہے ہمارا اللہ سے، لیکن وہ ربط نہیں ہے جو اتحاد کا گمراہ لوگوں کا نظریہ ہے، حلول کا نظریہ باطل ہے۔ ربط اللہ تعالیٰ سے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ربط کا انکار کر دیں، اس لیے وہ علماء جنہوں نے ربط کا انکار کیا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس آیات روایات کثیر ہیں۔ میں آیات پہلے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم احادیث کی طرف آئیں گے اور اس سے آپ کو پھر ایک معنی پتہ لگے گا، جس کی وجہ سے یہ احساس برپا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلا درس سنیں تاکہ اس میں حل دیکھیں کہ کیا ہے اگر آپ ربط دیتے ہیں، کیونکہ ربط نہ دیں تو مسئلہ ہمارے لیے حل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مخلوق ہے، دونوں آپس میں کوئی تعلق نہیں رکھتی کہ آپ اللہ کی طرف مخلوق اور مخلوق کی طرف اللہ کی صفات کو منتقل کر سکیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں ربط ہے تو اس ربط کو سمجھنا اور پھر اس کا احساس کرنا، احساس ایک باطنی ہر انسان کا اپنا عمل ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، وہ مناجات امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ کی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب لفظ قریب بیان کیا تو اس کا معنی ہوگا قرب کا یا نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ بعید ہوں، یہ نہیں کہا جدا ہوں، بات پہنچ جاتی ہے، نہیں، قریب ہوں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہرگ سے زیادہ ہمارے کیا قریب ہے؟ شاہرگ یعنی زندگی، جان، میں، اپنا وجود ہی نابود ہوتے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وجود سے بھی قریب ہے، وجود سے بھی۔ یہ بات انسان کو نہیں سمجھ آتی، مشکل ہے۔ وجود پہلے نہیں ہے ہمارا، پہلے اللہ کی ذات ہے۔
وَنَحْنُ أَقْرَبُ، ادھر ہے کہ قریب ترین ہوں، تم اپنے وجود سے زیادہ قریب نہیں ہو، الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہوں۔ ایک اور آیت، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ہماری جو ذات ہے، ان اللہ یحول بین المرء، ہماری ذات اور ہماری وجود، اس کے مابین کون حائل ہے؟ اللہ کی ذات درمیان میں ہے، ہمارے وجود سے بھی قریب تر ہے۔ ان اللہ یحول، بہت قرآن کی تعجب آور رعایت ہے کہ اللہ تعالیٰ حائل ہے بین المرء و قلبہ، بندے اور اس کے دل کے مابین کون ہے رکاوٹ، حائل کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 کہ اس آیت کو اگر ہم لوگ اپنے ذہن میں اتار لیں اور یہ محفوظ رہے معنی، تو خوف کبھی ہمیں نہیں ہوگا، پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے ساتھ ہے، ساتھ جہاں پر بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی آپ تصور نہیں کوئی جگہ کر سکتے کہ جہاں پہ آپ ہوں اور وہ نہ ہو۔ ادھر ایک سوال کہ یہ بات تھوڑی سمجھ بہتر طور پہ آئے، اس سوال کے ذریعے سے پتہ لگے گا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، کہاں پہ؟ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں جہاں تم ہو۔ اس کا برعکس بھی ہے کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں ہم ہیں۔ اس کا برعکس ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کا برعکس بالکل ہی غلط ہے۔ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں ہم کا ہے، ہمارا وجود ہی مختصر سا ہے۔ لیکن جہاں جہاں ہم ہیں وہاں وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب فرعون کا لشکر چڑھا آ گیا اور ادھر سمندر کی موجیں اور دریا کی موجیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو غرق کرنے کے لیے، ڈبونے کے لیے موجیں اٹھ اٹھ کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہی تھیں، تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر والوں نے؟ انا لمدرکون، یہ بندے جب پھنس جاتے ہیں، ابھی تو ہم کبھی بھاگے نہیں، ہمارے پیچھے کوئی پڑا نہیں، جن کے پیچھے پڑتے ہیں انہیں بڑا یہ احساس ہوتا ہے کہ یار واقعاً اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا جنگوں میں پھنس جاتے ہیں، ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کے افراد نے کیا کہا؟ اب وہ سارے مومن ہیں، ان لمدرکون، پکڑے گئے ہم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان ربی ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب سیہدینی، وہ مجھے رہنمائی کرے گا۔ اگلی آیت دیکھیں، سورہ اسراء آیت نمبر 60، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آپ کے رب نے کیا کیا ہے؟ تمام لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ بہت اہمیت کا، احاطہ کے عنوان سے اور محیط ہونے کے عنوان سے آیات کے اوپر ضرور غور کریں، کیا اس کا معنی بنتا ہے۔ بس ایک قریب کا معنی ہوا، ایک معیت کا معنی ہوگا، تیسرا کیا معنی نکل رہا ہے؟ احاطہ۔ اسے ذہن نشین کریں، یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ کیا آیا؟ قریب کا، قریب اور اقرب۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ معیت کا۔ تیسرا لفظ کیا آ رہا ہے؟ محیط۔ اگلی آیت دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 126۔ ادھر یہ نہیں کہ آ رہا کہ ان ربک احاط بالناس، آپ کے رب نے، آپ کے رب کے علم نے نہیں، آپ کے رب کی قدرت نے نہیں، ادھر نہ قدرت کا لفظ ہے نہ علم کا لفظ ہے، ادھر کیا ہے؟ آپ کے رب نے، آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 126، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ مالک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہر شے کے کو احاطہ کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ ادھر یہ نہیں آ رہا کہ اللہ نے علمی احاطہ کیا ہے، قدرت سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ بِكُلِّ شَيْءٍ، خود ذات الہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ فصلت آیت نمبر 54 میں آتا ہے، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کہ ان لوگوں کو شک ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں۔ الا انہ بکل شیء محیط، اللہ ہر شے کے بارے میں کیا ہے؟ احاطہ کیے ہوئے۔ یہ ادھر ذات کا تذکرہ نہیں ہے، ذات کا تذکرہ ہے، علم کا تذکرہ نہیں ہے، قدرت کا تذکرہ نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے کہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے، اس کے پڑھنے کا ارادہ تھا
احاطہ سے مراد ہے محیط بالاشراف والاحاطہ والقدرہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحیح سند روایت ہے، اس میں ذکر کیا، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ بقیہ بھی چند آیات ہیں کہ واللہ محیط بالکافرین، کافرین کو اللہ نے احاطہ کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 19، ان اللہ بما یعملون محیط، سورہ آل عمران آیت نمبر 120، اللہ جو کچھ تم عمل انجام دیتے ہو اس کا احاطہ کر رہا ہے۔ پہلے تو لوگوں کی ذوات کا احاطہ تھا، اب آیا لوگوں کے عمل کا بھی احاطہ ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، من ورائہم محیط، سورہ بروج آیت نمبر 20، اللہ ان کے پیچھے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی باطنی طور پہ ہر شے کا اللہ نے احاطہ کیا ہے، یعنی من ورائہم، کہ اگر ہم ورا کا مطلب پس پردہ اگر قرار دے دیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12، وقد احاطہ بکل شیء علما، اللہ نے علم کے طور پہ ہر شے کا احاطہ کیا۔ ادھر علمی احاطے کی بھی بات آ گئی، بس پہلے ذات کے اعتبار سے احاطے کی بات آئی، نمبر 2 اب علم کے اعتبار سے احاطہ آیا، اور احاطہ بھی کتنی قسم کا ہو رہا ہے، ذوات کا بھی احاطہ ہے اور ان کے اعمال کا بھی احاطہ ہے۔ فَأَيْنَمَا، اب یہ احاطہ والی آیات ختم، یہ 3 ہوگی۔ چوتھا وَفَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 115، جہاں تم چہرے منہ موڑو کہاں تمہیں وجہ الہی دکھائی دے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 61، وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی آپ کے رب سے چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، آسمان میں ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑا، مگر کتاب مبین میں وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے، یعنی یہ احاطہ کا نتیجہ ہے، ہر شے اس کے قبض قدرت میں ہے، ہر شے۔ ادھر ایک اور لفظ کا بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں، وہ ہے لقاء۔ قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا کہ لقاء، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ بس کتنے کلمات آگے جو رب کی پر دلالت کر رہے ہیں، قریب کا لفظ، نمبر 2 احاطہ اور محیط کا لفظ، نمبر 3 ہمارے پاس کلمہ آیا کہ وجہ اللہ، جہاں تم دیکھو وجہ الہی دکھائی دے گا، نمبر 4 اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، نمبر 5 لقاء کا لفظ، یہ سارے کے سارے دلالت کرتے ہیں اس کے اوپر۔ چند احادیث میں پڑھ دیتا ہوں اور بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 274، خطبہ نمبر 186 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کلمات پہ بہت دقت کریں، یہ تفسیر ہے ان آیات کی، کیسا قرب کا تعلق ہے، کیسا احاطہ کا تعلق ہے، تفسیر ہے ان آیات کی۔ لیس فی الاشیاء بوالج، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اشیاء میں داخل ہو، ولا عنہا بخارج، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خارج ہو۔ یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں، اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ جو خالی ہونا ہے وہ خارج ہونے کے معنی میں نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے الکافی کی، ان اللہ خلو من خلق، اپنی مخلوق سے خالی ہے، تو ادھر کیا امام فرمائے ولا عنہا بخارج، وہ داخل بھی نہیں ہے اور خارج بھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں کہ غرر الحکم میں ہے، 1281 نمبر حدیث کا ہے، قریب من الاشیاء، اشیاء کے قریب ہے، غیر ملابس، لیکن ملا ہوا نہیں ہے، جیسے لباس نہیں جڑا ہوا ہوتا اس طرح نہیں، بعید منہا، وہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بعید بھی ہے، غیر مباین، لیکن اس معنی میں نہیں کہ جدا ہے، مباین کہتے ہیں جدائی کو، صحیح ہے، مباینہ یعنی جدائی، وہ جدا بھی نہیں ہے، قریب ایسا نہیں ہے کہ ملا ہوا ہو، جدا ایسا نہیں ہے کہ قریب نہ ہو۔ اگلی آپ دیکھیں غرر الحکم میں، لم یحلل اللہ سبحانہ فی الاشیاء، اشیاء میں اللہ سبحانہ حلول نہیں کیے ہوئے، فیکون فیہا کائنا، یہ کہا جائے کہ چیزوں کے اندر اللہ ہے، وَلَمْ يَنْعَ عَنْهَا، اور نہ اشیاء سے دور ہے اللہ تعالیٰ، فَيُقَالْ هُوَ عَنْهَا بَائِنٌ، یہ کہا جائے کہ اللہ چیزوں سے بالکل جدا ہے۔ یہ بائن کلمے کا مطلب کیا ہے؟ جدا، اس طرح بھی نہیں کہ اللہ جدا ہے۔ یا اسی سے مربوط ایک اور الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 214 باب نمبر 3، اس حدیث کو انشاءاللہ اس کی شرح آگے آئے گی بھی، داخل فی الاشیاء، توجہ کریں، اللہ چیزوں میں داخل ہے، یہ دیکھیں تصریح ہے الکافی میں، اللہ چیزوں میں داخل ہے، لا کشیء داخل فی شیء، لیکن اس طریقے سے داخل نہیں جیسے ایک شے دوسری شے میں داخل ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ داخل نہیں۔ وخارج من الاشیاء، چیزوں سے خارج بھی ہے،
لا کشیء خارج من شیء، اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک شے دوسری شے سے خارج ہوتی ہے اس طریقے سے، بس داخل ہونے کو بھی ثابت کرنا ہے، خارج ہونے کو بھی ثابت کرنا ہے، قریب ہونے کو بھی ثابت کرنا ہے، بعید ہونے کو بھی ثابت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جڑا ہوا بھی ثابت کرنا ہے اور جدا ہونا بھی ثابت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت کرنا ضروری ہیں۔ ایک حدیث صحیح سند ہے الکافی میں، اور آخری حدیث ہمارے درس کی آج کی، بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کو دیکھیں گے اور شرح اس کی پڑھیں گے، یہ تکرار کی جائیں گی احادیث۔ ان روح المؤمن، مومن کی روح، لا اشد اتصالا بروح اللہ، اللہ کی روح سے اس شدت کے ساتھ اتصال رکھتی ہے کہ شعاع شمس بہا، من اتصال شعاع شمس بہا، کہ جیسے سورج کی شعاع اپنے سورج کی شعاع سورج کے ساتھ متصل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سورج کے ساتھ شعاع کیسے متصل ہوتی ہے، کہ درمیان میں اگر آپ رکاوٹ لے آئیں تو وہ شعاع باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ بس جیسا اتصال شعاع کا سورج کے ساتھ ہے، وہی اتصال کی نوعیت مومن کی روح کی اللہ کی روح کے ساتھ ہے۔ ادھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی روح کیا ہے، لیکن یہ اتصال کے کلمے پہ دقت کیجئے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی اس کی شرح اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔